السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک وادوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مسئلہ ایصال ثواب اور نذر و نیاز، قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ سورۃ حشر کی 10 نمبر آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یوں کیا ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ایصال ثواب کا جو مرکب اس کا معنی ہے میت کو ثواب پہنچانا، اور یہ لفظ بر صغیر پاک و ہند میں ایک خاص طبقہ نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مشہور کیا ہے۔ اسلامی لٹریچر میں، قرآن اور حدیث میں اس مرکب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے مروجہ کئی طریقے ہیں، ان میں سے مشہور اور سیدھا طریقے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دعائے خیر کرنا، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ فلاں وقت میت کے گھر میں دعائے خیر ہو۔ کل شریف، تیجا کی رسم، 7واں، 10واں، 40واں، 6 ماہی، پاکستان کے بعد علاقوں میں 6 ماہ کے بعد میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کو 6 ماہی کہا جاتا ہے، اور سال کے بعد برسی، قرآن خوانی کرنا اور قرآن خوانی کے ذریعہ ثواب بخشی کرنا۔ قرآن خوانی کے ذریعہ میت کو ثواب پہنچانا، اور ایک ثواب پہنچانے کا اور طریقہ ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کتنے قرآن مجید پڑھے ہیں؟
وہ کہتا ہے میں نے 10 قرآن مجید پڑھے. کہتا ہے آپ 10 میں سے 4 قرآن مجید مجھے دیں. اب جو ناواقف ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ 4 قرآن مجید خریدنا چاہتا ہے. کہتا نہیں، جو آپ نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب مجھے دیں. یہ ثواب بخشی کا طریقہ ہے. نماز جنازہ کے بعد صفے توڑ کر اجتماعی دعا کرنا یہ میت کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے. پھر جب تدفین ہو جاتی ہے، تدفین کے بعد واپسی پر 100 قدموں پر دعا، 200 قدموں پر دعا، 1000 قدموں پر دعا، اور محلہ میں داخل ہونے سے پہلے دعا، یہ بھی میت کو ثواب پہنچانے کے ذریعے ہے. میت کو ثواب پہنچانے کا ایک اور ذریعہ ہے، قبر پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے، اور اذان دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو اس کا ثواب پہنچا. میت کے کفن پر کلمہ لکھا جاتا ہے، قبر کے تختوں پر کلمہ لکھا جاتا ہے، آیات لکھی جاتی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ثواب پہنچانا. یہ قبر کے عذاب سے، آگ سے محفوظ رہے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. پھوڑی پر اجتماعی دعا کرنا، جسے کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا. میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، پھوڑی پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں. سورت فاتحہ پڑھ کر میت کو ثواب پہنچایا جاتا ہے. کھجوروں کی گٹلیوں پر ذکر اذکار کرنا، آیت کریمہ پڑھنا، اور اس مقصد کے لیے اور بھی گٹلیاں استعمال کی جاتی ہے، جیسے املی کی گٹلیاں ہیں، لیکن ترجیح جو ہے وہ فضیلت کھجور کی گٹلی کی. کھجور کی جو گٹلی ہے وہ میت کو بخشانے میں بڑا اثر، یہ نظریہ ہے ہمارے بھائی. قبروں پر دال ڈالنا، دھلے ہوئے مسل اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، چاول استعمال کیے جاتے ہیں، اور میت کو ثواب پہنچانے کا یہ ایک مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح قبروں پر پودے لگانا، آیات چادروں پر، کپڑوں پر لکھ کر یا چھپی ہوئی وہ چادریں بچھا کر میت کو ثواب پہنچایا جاتا ہے. اور ایک اور طریقہ ہے قوالی کے ذریعہ، قبر پر قوالی کروائی جاتی ہے اور قوالی کے ذریعہ بھی میت کو ثواب پہنچایا جاتا ہے. یہ مشہور مروجہ طریقے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے. انشاءاللہ ان کا جائزہ ابھی کچھ ہی لمحہ بعد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب شریعت اسلام میں جو جائز طریقے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے، وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز دعا اور استغفار کرنا، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جو زندہ ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. اللہم اغفر لی حینا ومیتنا، اللہ ہمارے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو ہمارے مردہ ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی بخش دے. اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا یہ مشروع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کا یہ وصف ذکر کیا ہے
اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، استغفروا لماعز، ماعز کے لیے بخشش طلب کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، غفر اللہ لماعز، اللہ تبارک و تعالی ماعز کو معاف کرے۔ تو میت کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ دعا اور استغفار ہے، اس کے لیے بخشش طلب کرنا، اللہ کی رحمت طلب کرنا، بلندی درجات کی دعا کرنا اور جنت الفردوس کی دعا کرنا۔ دوسری مشروع صورت، میت کا قرضہ ادا کرنا۔ کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، اس کا جو مال ہے تب تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا نہ ہو۔ ہمارے ہاں مال تقسیم کر لیا جاتا ہے اور قرضہ کی کسی کو فکر ہی نہیں۔ حدیث میں ایک میت لائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ شخص مقروض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا، صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ تم پڑھو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دین، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ ورثاء میں سے، رشتہ داروں میں سے یا کوئی بھی مسلمان میت کا قرضہ ادا کرے، یہ ثواب پہنچانے کا ایک مشروع طریقہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، محض ذمہ داری اٹھا لینے سے میت سبب دوش نہیں ہو جاتی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میت کا قرضہ اپنے ذمہ لیا۔ چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے قرضہ اپنے ذمہ لیا تھا، وہ ادا کر دیا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اور آج ہی اس سے فارغ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میت جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھی، تیری ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو میت کو ثواب پہنچانے کا یہ دوسرا مشروع طریقہ ہے جو حدیث میں آتا ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کا تیسرا طریقہ کہ میت کی طرف سے نظر پوری کرنا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہا نذر، میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمہ نظر تھی، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اقضی عنہا، وہ نظر پوری کر۔ تو میت کی نظر کو پورا کر کے اسے ثواب پہنچانا یہ ثابت ہے حدیث سے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوصایا میں موجود ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کا چوتھا طریقہ، کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کے ذمہ نظر کے روزے ہیں یا رمضان کے روزے ہیں یا کسی بھی قسم کے روزے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو گیا اس کے ذمہ روزے تھے تو اس کا جو وارث ہے، ولی ہے، وہ میت کی طرف سے روزے رکھے۔ یہ بھی ثواب پہنچانے کا ایک مشروع طریقہ ہے۔ پانچواں طریقہ، میت کی طرف سے حج کرنا۔ اس پر حج فرض تھا، فوت ہو گیا، حج کر نہیں سکا، تو اب اس کے ورثاء میں سے، اولاد میں سے، آئزہ و اقربا میں سے جس نے حج کیا ہوا ہے وہ اس کی طرف سے حج کرے، یا ایسا شخص جو مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے
حج کا سفر نہیں کر سکتا، تو جس شخص نے حج کیا ہے وہ اس کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کر سکتا ہے، زندہ ہو یا مردہ۔ تو مردہ کی طرف سے حج کرنا یہ بھی مشروع ہے اور یہ بھی ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ۔ چھٹا طریقہ، میت کی طرف سے اس کی اولاد صدقہ کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک فوت ہو گئی، اگر وہ کلام کرتی تو میرا یہ گمان تھا کہ وہ صدقہ ضرور کرتی، تو میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، میرا صدقہ کرنا اس کو فائدہ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صدقہ کر، تیرا صدقہ کرنا تیری ماں کو فائدہ دے گا۔ تو یہ چھٹا طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا۔ ساتواں طریقہ، اولاد جو بھی نیک عمل کرے، جو بھی نیک عمل کرے، اذان دے، تکبیر کہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرے، اولاد کی ہر نیکی کا جو ثواب ہے وہ والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو سعی کے اندر کون کون سی چیز شامل ہے؟ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، سب سے پکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے اور پھر آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ وُلْدَهُ مِنْ كَسْبِهِ، انسان کی اولاد بھی اس کے کسب سے ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں انسان کی اولاد بھی شامل ہے، اور انسان کی اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا اجر و ثواب برابر اس کے والدین کو بھی ملے۔ اچھواں میت کو ثواب پہنچانے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ اور اچھے اثرات۔ صدقہ جاریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا انسان مر جاتا ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہے۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے اپنی زندگی میں مسجد بنوائی، اپنی زندگی میں مسلمانوں کی ضرورت کے لیے، سہولت کے لیے کوئی عمل کر دیا، کنواں کھدوا دیا، موٹر پمپ لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، قرآن اور حدیث کی جو کتب ہے خرید کر مدارس مساجد میں رکھ دی، دینی ادارے بنوائے، تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے اپنے اعمال میں سے آگے بھیجا ہم وہ بھی لکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑا، جو ان کے آثار ہیں، نشانات ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ وہ آثار اور نشانات کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا شخص یہ عمل اختیار کر لیتا ہے، کہتا ہے اس نے مسجد بنوائی ہے میں بھی بنواتا ہوں، اس نے قرآن مجید خرید کر مسجد میں رکھے ہیں میں بھی خرید کر رکھتا ہوں، اس نے رستے کو روشن کیا ہے میں بھی رستے کو روشن کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں آثار کے اندر شامل ہیں کہ عمل کرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے عمل کو دیکھ کر دیگر مسلمان وہ عمل اختیار کرتے ہیں تو وہ آثار اس کے عمل کا ثواب میت کو بھی ہوگا، بلکہ جتنے بعد والے اس عمل کو اختیار کریں گے سب کا ثواب میت کو ہوگا۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ 8 صورتیں آتی ہیں
جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اختصار کے ساتھ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی صورت ہے میت کے لیے دعا اور استغفار کرنا، دوسری صورت ہے میت کا قرضہ ادا کرنا، تیسری صورت ہے میت کی نظر کو پورا کرنا، چوتھی صورت ہے میت کے روزوں کو میت کی طرف سے اس کا ولی یا وارث رکھ کر قضا جو ہے وہ ادا کرنا، پانچویں صورت میت کی طرف سے حج کرنا، چھٹی صورت اولاد کا میت کی طرف سے صدقہ کرنا، جس کی میں نے مثال دی ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے نام پر کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ساتویں صورت ہے اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا ثواب والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور آٹھویں صورت صدقہ جاریہ اور اچھے اثرات، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، دنیا سے انسان چلا جاتا ہے عمل منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا گیا، اس کی مثال ہے کوئی شخص ہنر سکھا دیتا ہے، دوسرا مسلمان اس ہنر سے حلال رزق کماتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو سکھانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح قرآن مجید سکھا دینا، حدیث سکھا دینا، یہ بھی علم ينتفع بہ میں شامل ہے۔ اور ولد صالح، نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، یا رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا۔ اب یہ ہے صورتیں جو قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو مروجہ چیدہ صورتیں میں نے آپ کے گوش گدار کی ہیں، ان کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے علم کے مطابق کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس مسئلے کے ضمن میں اتنی زیادہ شریعت سازی کی گئی ہو جتنی شریعت سازی احسان ثواب کے مسئلہ میں کی گئی، اور پھر بالخصوص ایسا مسئلہ کہ جس کا پیٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور علماء سوء دنیا کمانے کے لیے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کو بخشش کے جھوٹے وعدے دیتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں کہ آپ کی میت جو ہے وہ بخشی گئی ہے اور سیدھا جنت الفردوس پہ چلی۔ اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، مسجد مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، دین کو پسند نہیں کرتا بلکہ دین کو پابندی سمجھتا ہے، دینداروں کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، کہتے ہیں جی کل خانی ہوگی، کل پر اجتماع کر لیا، اور اجتماع میں کہتے ہیں جی سارے تین مرتبہ کل شریف پڑھتے، تین مرتبہ کل شریف پڑھتے ہیں، اور پھر کیا ہے ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، اتنے پارے فلاں پڑے گا، اتنے پارے فلاں پڑے گا، اتنے فلاں پڑے گا، اور پھر باقاعدہ مدارس کے طلباء اس عمل کے لیے مستعد رہتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء وہاں سے کافی ملے گی، اور جاتے ہیں کبھی یاسین پڑھتے ہیں، کبھی پارے پڑھتے ہیں، کبھی سورتیں پڑھتے ہیں، اور علماء جمع خرچ کرتے ہیں، اتنے لاکھ قرآن کا ثواب ہو گیا اور اتنے کروڑ کا ثواب ہو گیا، اور یہ جو ثواب ہے اس کے پریشر کے ساتھ میت جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ این خیالت تو محالت تو جنون، یہ خیال دیوانگی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو کہا تھا، یا فاطمہ تو اعملی
لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کر، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے غنا نہیں کر سکوں گا۔ مطلب کیا کہ میں تجھے جنت میں اس حیثیت کے ساتھ میں نہیں لے جا سکتا کہ فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے تو جنت میں جائے گی، بلکہ انسان نے جانا ہے، حدیث میں ہے، اپنے عمل کی بنیاد پر جانا ہے اور عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ڈھانپا ہے، عمل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ انسان۔ اب یہ میت کے ایصال ثواب کے جو مختلف طریقے ہیں، قبر پر اذان دینا ہو یا کفنی لکھنا ہو، پھوڑی بچھانا ہو یا کل 10واں 40واں ہو، حدیث سنانے لگا ہوں، یہ حدیث ان تمام صورتوں کو دفن کر دیتی ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز میں اور مسند احمد میں بھی فرماتے ہیں کننا نعد الاجتماع وصنعۃ الطعام بعد دفن المیت من النیاحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میت کی تدفین کے بعد اس کے ہاں اکٹھ کرنا اور کھانا تیار کرنا، اس کو ہم نوحہ سمجھتے ہیں، اور نوحہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نوحہ کفر ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میت کی تدفین کے بعد اس کے گھر میں اکٹھ کرنا ثواب پہنچانے کے لیے یہ کفر ہے، میت کی تدفین کے بعد کھانا تیار کرنا، دعوت کا اہتمام کرنا، یہ کفر ہے۔ اور اس پر میں فقہ حنفی کے چند حوالے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی عالمگیری ہے، اس کی پہلی جلد ہے، مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع شدہ ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 412 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل میت کو تیسرے دن ضیافت کرنا جائز نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کا فتویٰ ہے، اور ہمارے ہاں تیسرے دن ضیافت کی جاتی ہے جس کو تیجا کہا جاتا ہے یا کل خانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے امام احمد رضا خان، جن کو بانی بریلویت کہا جائے تو بے جانا ہو، فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 9 ہے، اور انہوں نے رسالہ مرتب کیا جلی الصوت لنہج الدعوی امام موت، کسی موت پر دعوت کی ممانت کا واضح اعلان۔ اور کیا کہتے ہیں، میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانا تیار کرائے جاتے ہیں یہ سب مکروہ اور سب ممنوع ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب فقہ حنفی کا بھی یہ فتویٰ ہے، امام احمد رضا خان کا بھی یہ فتویٰ ہے، لیکن ان مولویوں کا کیا کیا جائے، علماء سو کا پیٹ کو بھرنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے نہ اپنی تکلیف کی راج رکھتے ہیں اور نہ جو مذہبی سابقے لاحقے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ فقہ حنفی کا بھی فتویٰ ہے اور جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی فتویٰ ہے۔ حضرات اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی، اس کو جمع کرنے والے ہیں محمد وسیع علی بلی آبادی، اور یہ مجموع الفتاوی ابو الحسنات مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ یہ بہت بڑے حنفی عالم دین ہیں، لیکن ایسے باکمال انسان ہیں، حدیث آ جائے تقلید چھوڑ دیتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے دلائل مضبوط، سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، اونچی آمین کہنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ باتیں کہنے کے باوجود ہیں حنفی۔ یہ صفحہ نمبر 341 پر فتویٰ کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں سوال ہوا 40واں، 6 ماہی
برسی وغیرہ کے فاتحوں کا کھانا جو برادری میں بڑھتا ہے کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں شیخ محدث دہلوی جامع البرکات میں بزبان فارسی لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے چہلم یا شش ماہی یا برسی کا کھانا جو اشتہار ہمارے علاقوں میں پکا کر برادری میں بانٹا جاتا ہے اور اسے باجی کہتے ہیں، لا اصل ہے اس کا نہ کھانا بہتر۔ تو فقہ حنفی کا فتویٰ، مولانا عبد الحی حنفی لکھنوی کا فتویٰ اور جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ آپ دین اسلام کو کامل بھی مانتے ہیں، یہ دین اسلام کامل ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ تو جب ہر چیز کی وضاحت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے گئی، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے گئے، بڑے بڑے جلیل القدر اور بڑے بڑے شان والے صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں دنیا سے گئے، آپ کا بیٹا دنیا سے گیا، آپ کی بیٹیاں دنیا سے گئیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا تیجا کیا، کسی کا 7واں یا کسی کا 10واں 40واں یا برسی؟ بلکہ یہاں پر میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اعمال ہندوؤں اور سکھوں کے ہیں، آپ جب چاہے تحقیق کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کی قبر پر اذان کی ادوائی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے کفن پر کلمہ لکھا تھا؟ کس صحابی کے قبر کے تختوں پہ اینٹوں پہ کلمہ لکھا تھا؟ کس صحابی کی قبر پر آیات والی چادر چڑھائی تھی؟ اور کس صحابی کی قبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتیاں بچھائی؟ اور پتیاں بچھانے کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے قریب سے گزرے، 2 قبروں کے قریب سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو۔ عذاب بھی بڑی باتوں میں نہیں ہو رہا، ایک چغل خور ہے اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ آپ نے 2 ٹہنیاں لگا دی اور کہا جب تک یہ 2 ٹہنیاں تر رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو کہتے ہیں نبی پاک نے پتے لگائے تو ہم پتیاں لگاتے ہیں، تو اس میں کیا حال ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹہنیاں لگائیں کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کو عذاب ہو رہا ہے اور ہم پتیاں ڈالیں تو پھر ڈالیں، کیسی بوقف دلیل ہے ان کی؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب اس سلسلہ میں کچھ دلائل ہمارے بھائی اور پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، ابلا شہر والوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد میں 2 یا 4 رکعتیں پڑھ کر کہہ دو کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے، تو کسی کی طرف سے نماز پڑھنا اور اسے ثواب پہنچانا یہ تو جائز ہے، حالانکہ اس کی سند میں ابراہیم بن صالح بن درہم ہے، سخت ضعیف راوی، اور ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو شریعت نہیں کہا جا سکتا، اور ضعیف حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کی طرف کرنا حرام ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کی طرف سے نماز پڑھنا یہ مشروع ہے تو پھر چاہیے آپ کی عوام گھر میں بیٹھی رہے اور آپ ان سے اس کے عوض میں مال لے لیں اور کہہ دیں کہ ہم نے آپ کی 5 نمازیں پڑھ دی۔ حضرات اسی طرح کچھ اور روایات پیش کی جاتی ہیں، ان روایات کو جناب طاہر القادری نے اپنی کتاب عقیدہ توحید اور حقیقت شرک میں اور دیگر غیر اہل حدیث علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا۔ الیکٹرانک میڈیا پر طاہر القادری صاحب کافی آتے جاتے ہیں، اس لیے میں ان کی کتاب سے ان کے پیش کردہ دلائل پر انشاءاللہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت کہتے ہیں جب اہل خانہ میں سے کوئی اپنے فوت شدہ عزیز کے لیے صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے اس ثواب کا تحفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت تھال میں رکھ کر اس کی قبر والے سرہانے جا کر پیش کرتے ہیں کہ تیرے فلاں عزیز نے یہ ثواب کا تحفہ بھیجا، اسے قبول کر۔ وہ شخص اسے قبول کرتا ہے
اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور دوسرے قبر والوں کو خوشخبری سناتا ہے، اور اس کے پڑوسیوں میں سے جن کو اس قسم کا کوئی تحفہ نہ ملا ہو وہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ روایت ان کی کتاب عقیدہ توحید کے صفحہ نمبر 243 پر، اور دورہ صحیح بخاری کے ضمن میں بھی انہوں نے ایسی باتیں کی۔ تو روحیں کیوں نہیں آتی جی؟ ثواب کیوں نہیں جاتا جی؟ جب قرآن پڑھا جائے اور ثواب بخشا جائے، ثواب میت تک جاتا ہے۔ اب جو اگلے جملے ہیں کہ وہ مردہ ساتھ والے مردوں کو خبر دیتا ہے، مجھے تو ثواب آیا ہے، خوش ہوتے ہیں، اور جن کو ثواب نہیں پہنچتا وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب یہ ٹکڑا ہی بتاتا ہے کہ یہ جعلی اور من گھڑت بات ہے۔ مردے جو ہیں وہ کلام نہیں کرتے، نہ کوئی مردہ دوسرے کی قبر میں جا سکتا، اس ساتھ والی قبر میں جا کر اس کو اطلاع دے دے کہ مجھے ثواب ملتی ہوا ہے، ثواب پہنچ گیا مجھے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اب یہ جو روایت ہے الموجم الاوسط للطبرانی کے حوالے سے ہے، اور روایت نمبر 6500 اس روایت کا نمبر ہے۔ اس کا ایک راوی ہے ابو محمد شامی، یہ کذاب راوی۔ اب جو کذاب بڑا جھوٹا شخص ہو، اس کی روایت کو دلیل سمجھنا یا حجت سمجھنا صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو خود کذاب، اور جس کا مقصد دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا۔ دوسری روایت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت پھر دوس الاخبار للدیلمی، لیکن یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت، اس کے ساتھ احتجاج کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور محدثین نے لکھا ہے جھوٹی روایت کے ساتھ استدلال کرنے والا وہ خود کذاب اور خود مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی روایات کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور روایت طبرانی کے حوالے سے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص نفلی صدقہ کرے اور اس کو اپنے والدین کی طرف سے کر دے تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے، اور اس کے اجر سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ روایت مجمع البحرین میں بھی موجود ہے اور طبرانی فی الاوسط میں بھی موجود ہے۔ اس کا ایک راوی ہے عثمان بن سعد القاتب، وہ بھی ضعیف ہے، اور خارجہ بن مصعب متروک ہے۔ ایسا متروک ہے کہ جو کذابین جھوٹے راویوں سے روایتیں لیا کرتا تھا بلکہ تدریس کیا تھا۔ تو جھوٹے اور کذاب راویوں کی روایت کو اس مسئلہ میں دلیل بنانا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرات، وقت کے اختصار کے پیش نظر موضوع کا دوسرا حصہ نظروں نے آج اب نظر کا معنی کیا ہے؟ یہ لغت کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الموجم الوسیط میں لکھا ہے نظر ینظرو اور نظر ینظرو، اس کا معنی ہے کوئی کام اپنے اوپر واجب کر لینا، نظر مان لینا کہ یہ کام میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ قرآن مجید میں نظر کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ دار آیت نمبر 7 میں وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، کہ ایمان والے اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور سورۃ حج میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ اب نظر اپنے اوپر کوئی کام واجب کر لینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلان بگڑا ہوا کام بنا دے تو میں 10 نفل پڑھوں، اگر اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام بنا دے میں 5 روزے رکھوں، نظر کے روزے، نظر کے نوافل۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کتاب الایمان میں، سید عائشہ بیان کرتی ہیں من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے نظر مانی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا کہ یا اللہ تو میرا بگڑا ہوا کام بنا دے، میں روزے رکھوں گا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا،
تو وہ ضرور اطاعت کرے اللہ کی، نظر کو پورا کرے، اور جس نے نظر مانی ہے کہ وہ نافرمانی کرے، خبردار اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پورا نہیں کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے روکا ہے اور فرمایا لا يرد شیئا، یہ نظر کسی چیز کو رد نہیں کر سکتی، قضاء و قدر کو ٹال نہیں سکتی۔ انما یستخرج بہ من البخیل، بخیل سے نظر کے ذریعہ کچھ نہ کچھ چیز نکالی جاتی ہے۔ اب پہلی حدیث میں ہے کہ نظر کو پورا کریں، دوسری میں ہے کہ نظر سے رسول اللہ نے منع کیا اور کہا کہ بخیل سے نظر کے ذریعہ کچھ نکالا جائے۔ ان کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ اگر نظر عبادات میں ہو تو جائز ہے، اور اگر نظر مال میں ہو ماننی نہیں چاہیے، لیکن اگر مان لے تو پھر پوری کر، پھر بھی پوری کر۔ اب یہ نظر اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں فیروز اللغات ہے، اور فیروز اللغات کا صفحہ نمبر 1421 فیروز اللغات والے نے صفحہ نمبر 1421 پر جو اس کا معنی کیا ہے وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے، تاکہ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا مطلب معنی استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو۔ کہتے ہیں نظر کا معنی ہے منت، صدقہ، قربانی، بھیٹ، چڑھاوا، اور نظر کا دوسرا معنی ہے نیاز، نظر کا دوسرا معنی ہے نیاز۔ اب نظر منت کے معنی میں بھی منت صرف اللہ کے لیے ماننی جائے۔ یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ نظر ماننی ہے تو اللہ کے لیے ماننی ہے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرا معنی صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کس کے لیے کرنا ہے؟ تصدقوا للہ، صدقہ ہوگا تو صرف اللہ کے لیے۔ کوئی شخص غیر اللہ کے لیے صدقہ کرے تو یہ صدقہ کے ضمن میں کھلا شرک۔ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بھیٹ اور چڑھاوا، اب یہ بھیٹ اور چڑھاوا جو ہے یہ غیر اسلامی الفاظ ہیں، اور آپ جانتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان کی کہ مکھی چڑھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ اپنے معنی کے لحاظ سے استعمال ہوگا تو صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے یہ لفظ اردو زبان میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صرف یہ بات میں نے نہیں کہی بلکہ طاہر القاضی صاحب نے خود لکھی ہے، اس کتاب عقیدہ توحید کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نظر کا لفظ ہے نا یہ استعمال ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت سنیے، نظر کے بارے میں درست عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف اسی کے لیے جائز ہے، اسی کے لیے، صرف کا لفظ میرا نہیں ہے، یہ کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے، صرف اسی کے لیے جائز ہے۔ یہ نہ تو رسول نبی کے لیے جائز ہے نہ ہی اولیاء صلحاء کے لیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اب ڈنڈی مارنے لگے ہیں طاہر القاضی صاحب، ڈنڈی مارنے لگے ہیں۔ پہلے مانا ہے کہ نظر صرف اللہ کے لیے، نبی ولی کے لیے نہیں، صلحاء اولیاء کے لیے نہیں۔ اب ڈنڈی کیا مارنے لگے ہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرف عام میں نظر حسین، نظر غوث اعظم وغیرہ کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی مفہوم کیا ہے؟ تو یہ بات بے نشین رکھے، اس میں بھی حقیقت مجاز کا اجرا ہوتا ہے، تو یہاں پر ایسے الفاظ کا استعمال مجازی معنی میں ہوتا ہے، حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں۔ یہ انبیاء و اولیاء کے صالح ثواب کے لیے ہوگی، نظر شرعی کے لیے عبادت کرنا، اور نظر عرفی بمانا ہدیہ نذرانہ، یہاں ثواب انبیاء اولیاء عام مسلمانوں کی نظر کیا جاتا ہے، یعنی بہترین ہدیہ۔ تو پہلے مانا کہ نظر صرف اللہ کے لیے، اور بعد میں انبیاء اولیاء کے لیے مان کر اس کا معنی بدل دیا۔ اب یہ معنی دنیا کی کسی لغت کی کتاب میں نہیں، اور اس معنی کی اجازت نہ اللہ کا قرآن دیتا ہے
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیتا ہے۔ یہی تو قادیانیوں کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مجازی نبی رسول ہے، کہتے ہیں مجازی طور پر نظر کا لفظ استعمال کر لیں، وہ بھی کہتے ہیں مجازی نبی رسول، کہتے ہیں جی مجازی نبی رسول کا کیا مطلب ہے؟ جی مجدد ہوتا ہے، وہ مہدی ہے، وہ مسیح ہے۔ تو مجازی اور لغوی فرق کرنا عقیدہ توحید کے ضمن میں، اللہ کے حقوق کے ضمن میں یہ باطل ہے، اور پہلے مان بھی لیا کہ یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لا نظر فی معصیہ، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں۔ اب نظر کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ غیر اہل حدیث علماء میں سے ایک عالم ہے علامہ فیض احمد اویسی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پیر کا بکرا۔ لوگ کہتے ہیں پیر کے نام پر بکرا دینا جائز نہیں ہے، جائز ہے، اور کتاب لکھ ماری۔ اب ایک تو یہ صورت ہے نظر کی کہ میرا فلاں کام بن جائے تو میں فلاں آستانہ اور دربار پر جا کر جانور ذبح کر دوں۔ اب جب ان کو پکڑتے ہیں تو ساتھ ہی یو ٹرن لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے نام پر دیا۔ اگر اللہ کے نام پر دیا ہے تو آستانہ، قبر اور دربار پر لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اللہ کے نام پر تو اپنے گھر میں نہیں تھا دے سکتا؟ اپنے گھر دیتا نہیں ہے، آستانے قبر پر جا کر دیتا ہے کہ بزرگوں کے ذریعہ میرا فلاں کام بن جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی اور دفتر قوم کا مکتوب نمبر 41 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو درباروں پر آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں پکے مشرک ہیں۔ یہ آپ کے بزرگ ہیں، ہماری نہیں مانتے، اپنوں کی تو مان لو۔ اب جو صورتیں ہیں نظر کی، 11ویں شریف حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا غیر اہل حدیث عالم حافظ شریف صاحب۔ حافظ شریف صاحب کہتے تھے جی 11ویں ہے۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے کہا جی ایک آیت ایک حدیث، پہلی ٹرن بھی گزر گئی، دوسری بھی گزر گئی، تیسری بھی گزر گئی۔ کہتا جی میں آیت حدیث کہاں سے لاؤں؟ 11ویں والے پیر صاحب 5ویں صدی میں آئے ہیں، میں آیت حدیث کہاں سے؟ یہ اوما باغ مشہور گاؤں ہے ضلع گوجرانوالہ میں، وہاں کا یہ مشہور مناظرہ۔ تو 11ویں شریف نظر ماننا، بڑی 11ویں شریف یہ بھی نظر ماننا۔ اسی طرح علی اجمیری کا عرس ہوتا ہے، اور جتنے بھی عقیدت مند ہیں وہ عرس پر دودھ لے کر جاتے ہیں، اور نظر مانی ہوئی ہے کہ عرس پر 3 دن دودھ آپ کی نظر کریں گے، نہ کریں تو کہتے ہیں جی بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیتی ہیں یا ان کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا گوجرانوالہ کے بازاروں میں ایک شخص وہ لوگوں سے مانگتا ہے، اس نے اپنے گلے کے اندر تختی ڈالی ہوئی جس کے اوپر لکھا ہے کہ میرے ہاں بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، میں نے نظر مانی ہے کہ موت تک بولوں گا نہیں، لہذا میری آپ مدد کرے مالی طور پر، کیونکہ اگر کاروبار کرنا ہے اس میں تو بولنا پڑے۔ اب یہ طریقہ، اسی طرح کسی بچے کے سر پہ چٹیاں رکھنا، یہ چٹیا ہے جی فلاں بزرگ کے نام کی، میرا بچہ بچتا ہی نہیں تھا، 18 کا مرض تھا، میں نے منت مانگی، نظر مانگی کہ اگر بچہ ہوگا تو اس کے نام کی چٹیا رکھ۔ اسی طرح اللہ کے حلال کو حرام کر دینا، فلاں چیز ہے میں نہیں کھاؤں گا، کہتا ہے جی مجھے بواسیر ہے تو مجھے میرے بزرگوں نے فلاں چیز منع کی ہے، دانت میں درد ہوتی ہے، فلاں چیز میں نے نہیں کھانی۔ تو حرام کر لینا کوئی چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، ایسی نظر ماننا۔ اسی طرح نظر ماننا کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اب اختصار کے ساتھ جو آخری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث 6704
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی ہے ابو اسرائیل، وہ دھوپ پہ کھڑے. آپ نے فرمایا یہ دھوپ پہ کیوں کھڑے؟ یا رسول اللہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے اور کسی سے کلام نہیں کریں گے. روزہ بھی ساتھ رکھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروہ لیتکلم ولیستدل، فرمائے سے کہو لوگوں سے بات کرے، چھائے میں آ جائے. یہ کیا نظر ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو تب تک میں دھوپ میں رہوں گا، یا اس کے کام ہو جانے کے بعد دھوپ میں ہی رہوں گا؟ شریعت اسلام میں اس امر کی اجازت ہے کہ کسی سے میل ملاپ ختم کر دینا، یا کسی کے ساتھ گفتگو ختم کر دینا، یا دھوپ میں اپنے آپ کو اذیت دینا. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 1865 نمبر اور 6701 نمبر. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سفر کر رہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے ارادہ کیا ہے پیدل بیت اللہ کا حج کرے. فرمایا سن لو ان اللہ تعالی ان تعذیب ھذا نفسا لغنی، اللہ تعالیٰ ایسی عبادات سے اور ایسی نظروں سے بے پرواہ ہے. اور آپ نے کہا کہ سوار ہو، یہ کیا نظر؟ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے کہ خاتون نے نظر مانگی کہ میں پیدل بیت اللہ کا حج کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کو تسلیم ہی نہیں کیا. آپ نے فرمایا سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف اپنے بدن کو اذیت دینا اور اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں ماننا اور یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعہ میرے بگڑے کام بن جائیں گے یا اللہ راضی ہو جائے گا، قطعاً اللہ راضی نہیں ہوگا. کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهي بدعۃ، ہر وہ عبادت جو نبی پاک کے ساتھیوں نے نہیں کی وہ بدعت ہے. کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت آگ میں جائے گی، ہر گمراہی آگ میں جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رکھے شریعت اسلام پر، قرآن حدیث پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.